تک کبھی کسی کو پریشر نہیں ڈالا. ہم نے کہا اگر آواز ڈالتے ہیں تو دیکھا جائیں گے کیا ہوگا. جیل میں جائیں گے, کب تک رکھیں گے جیل میں؟ ایک آدمی جیل میں جائیں گے, اگر ایک آدمی کو جیل میں بھیجیں گے ہزاروں لعنت کرنے والے, لاکھوں لعنت کرنے والے نکلیں گے, پھر جیل میں بھی تمہیں جگہ نہیں ملیں گے. ہمیں نہیں جانا تمہارے ملک میں, کھولو کرگل کا راستہ. کہ گلگت بلتستان کے اندر جو حالات اور واقعات پیدا ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اس مقدمے کو سمجھنا اہل سنت کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک شخص نے گلگت بلتستان میں صحابہ کی علل اعلان توہین کی, اہل سنت نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا. مقدمہ درج ہونے کے بعد جب اس کی گرفتاری کی تحریک چلی تو دوسرے فرقے کے لوگوں نے ایک منظم اور منصوبہ بندی کے تحت توہین صحابہ کے اسی عمل کو جو پہلے صرف ایک شخص نے دہرایا تھا, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, نارملائز کرنے کے لیے اور اس کو گرفتاری سے بچانے کے لیے سید شرافت حسین کھڑا ہوا 1000 سے زائد مجمع کے اندر کہنے لگا کہ میں قانون توڑنے لگا ہوں, میں توہین کرنے لگا ہوں, میں فلاں ابن فلاں ہوں, ایس ایچ او کان کھول کے سن لے, میری توہین نوٹ کر لے. یعنی اعلان کیا کہ میں قانون توڑنے لگا ہوں, اور پھر قانون اعلانیہ توڑا, اور پھر کہا کہ کسی کے باپ میں بھی ہمت ہے تو میرے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر کے دکھائے. اور پھر اس بات کی سنگینی کو بڑھاتے ہوئے کہنے لگا آپ سب بھی سیدنا امیر معاویہ, سیدنا ابو سفیان کے اوپر لعنت کیجئے تاکہ آپ سب کے اوپر بھی وہ مقدمہ درج کرے. چونکہ آپ ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو آپ کے اوپر مقدمہ درج کرنا آسان نہیں ہوگا. اس پلاننگ کے تحت اس بدبخت نے پہلے ایک نے کی, اس کو پکڑنے کی تحریک چلائی گئی, مقدمہ درج نہ ہوا. بڑا آدمی تھا باکر, آغا باکر, مقدمہ درج ہوا. اہل سنت نے سکھ کا سانس لیا. اہل سنت کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. اہل سنت کا یہ مطالبہ ہمیشہ سے رہا قانون حرکت میں آئے. ناموس صحابہ بل کو منظور کروانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ قانون خود بخود قانون شکن لوگوں کو گرفتار کرے. ناموس صحابہ بل کے خلاف صرف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اعلانیہ طور پر صحابہ کو گالیاں دے سکیں. یہ کوئی مقدمہ ہے کہ نہیں ہم نے دینی ہے, ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے. کیوں نہیں منظور ہونے دیں گے؟ کیونکہ ہم نے گالیاں دینی ہیں. اللہ کے بندو, یہ تو دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں ہے جو کام تم لوگ کرنا چاہتے ہو. دنیا کے اندر بھی, دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. آپ ہمیشہ یہی مقدمہ لڑتے ہیں, آپ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اب جو گلگت بلتستان میں اس کے بعد پیش رفت ہوئی, وہ ظاہر 1000 لوگ ہیں اور انہوں نے توہین کی ہے. اعلانیہ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر لعنت اور تبرہ بازی کی گئی ہے. سیدنا ابو سفیان کے اوپر اہل سنت کھڑے ہوئے, چلاس سے, دیا میر سے, میرے ساتھ مولانا شریف نے اور اس علاقے کے علماء نے رابطہ کیا کہ علامہ صاحب ہمارا علاقہ بیکورڈ ایریا ہے, سوشل میڈیا پہ آواز دیر سے پہنچے گی, آپ آواز اٹھائیں. اللہ کے فضل و کرم سے 1.5-2 ہفتوں سے پورے ملک کے اندر اس آواز کو اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. خود قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے. لیکن دکھ ہوتا ہے, انتظامیہ اور ادارے اس بات کو نوٹ کریں کہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے, قانون شکنی ہو چکی ہے, آئین میں موجود ہے نا, دستور میں موجود ہے, تو انہیں صحابہ نہیں ہو سکتی. اب ہوئی ہے تو آپ نے قانون کو حرکت میں لانا ہے. جو یہ مطالبہ کر رہا ہے وہ انتشاری ہے, وہ فرقہ ولیت پھیلا رہا ہے, وہ فتنے باز ہے. نہیں, کل آپ نے پرسوں دیکھ لیا کہ فتنے باز کون ہیں. دکھ اور افسوس کی بات ہے, جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ قادیانی کبھی مخلص نہیں ہو سکتے, تو جو بندہ صحابہ کو گالیاں دیتا وہ اسلام سے مخلص ہو سکتا ہے؟ جو صحاب رسول کا حیا نہ کرتا وہ مسلمانوں کی حیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کل انتظامیہ اور ادارے, اول تو وہی سنگین نوعیت کا جرم ہے کہ پوری ریاست کو چیلنج کر کے سید شرافت کہہ رہا ہے, پوری ریاست کو
میں گستاخی کرنے لگا ہوں، کسی کے باپ میں جرت ہے پرچہ کاٹے، کسی کے باپ میں جرت ہے گرفتار کر کے دکھائے، یہی ریاست کی ریٹ کو چیلنج تھا۔ لیکن کل اور پرسوں جو کچھ ہوا، ابھی بھی اگر اداروں اور انتظامیہ اور ملک کے مقتدر حلقوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر بتائیے ملک کا کیا حشر کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت تو اس ملک کو کبھی بھی لیبیا اور شام نہیں بننے دیں گے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے انڈیا کے جھنڈے کو اٹھا لیا، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے۔ جو بندہ صحابہ مرد آباد کے نعرے لگا سکتا ہے، جو صحابہ کے اوپر تبرہ کر سکتا ہے، وہ پاکستان مرد آباد کیوں نہ کہے گا، وہ انڈیا زندہ آباد کیوں نہ کہے گا؟ اور اس پورے کے پورے جلوس نے اس بات کا مطالبہ کیا، آن دی ریکارڈ موجود ہے، کہ کارگل سے رستہ کھول دیا جائے۔ ہمیں اہل سنت کے رستے چاہیے ہی نہیں پاکستان کی طرف جانے کے لیے، ہمارے لیے کارگل کے رستے کھول دیے جائیں، فوج پیچھے ہٹا دی جائے، ہم انڈیا میں چلے جاتے ہیں۔ اب بتائیے اب انتظامیہ کہاں ہے؟ اب ادارے کہاں ہیں؟ ہم آپ کو پہلے سے بار بار کہہ رہے تھے یہ آپ سے مخلص نہیں ہے۔ کوئی بندہ صحابہ کو گالیاں دے، صحابہ کے اوپر تبرہ کرے، پاکستان کا آئین توڑے، پاکستان کا قانون توڑتا رہے، وہ پاکستان سے مخلص ہو سکتا؟ یہ بات بھی ثابت ہوگی۔ انڈیا زندہ باد کے جھنڈے اور انڈیا کے نعرے لگائے گئے اور کارگل کی طرف سے راہیں کھولنے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ وہ 1000 بندوں کے خلاف FIR درج کرتے ہیں کہ نہیں، قانون حرکت میں آتا ہے کہ نہیں، ریاست کی ریٹ دیکھیں۔ الطاف حسین نے بھی تو ایک یہی جرم کیا تھا نا، آپ نے اس کی پوری جماعت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اگر میں کہتا ہوں ہمارے پنجاب کے اندر سے کوئی بندہ یہ حرکت کر کے دیکھ لے، اس کو اسی وقت، اور ہونا بھی چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے اور پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں؟ نہیں لگانا چاہیے۔ علماء پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، فوج کے شانہ بشانہ ہیں، لیکن فوج اب دیکھ لے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے۔ کوئی بھی توہین کرے، کوئی بھی آئین شکنی کرے، پنجاب میں کرے، KPK میں کرے، گلگت بلتستان میں کرے، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کرے، اسی وقت قانون حرکت میں آنا چاہیے۔